بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ طارق بن زیاد کا تعلق بربر نسل سے تھا۔ آپ ایک مسلم سپہ سالار تھے۔ طارق بن زیاد نے 711 عیسوی میں ہسپانیہ یعنی اسپین میں عیسائیوں کا خاتمہ کر کے یورپ میں مسلمانوں کی حکومت کی شروعات کی۔ طارق بن زیاد ہسپانیہ یعنی اسپین کے عسکری رہنماؤں میں ایک عظیم رہنما سمجھا جاتا ہے۔ شروع میں موسیٰ بن نصیر جو کہ وہاں کے گورنر تھے، آپ ان کے نائب تھے۔ اس وقت ویزاکوت بادشاہ کے مظالم سے تنگ آ کر لوگوں کے پریشانیوں کو دیکھ کر موسیٰ بن نصیر نے طارق بن زیاد کو ہسپانیہ پر چڑھائی کا حکم دیا۔ طارق بن زیاد نے مختصر فوج کے ساتھ یورپ کے ایک بڑے علاقے اسپین کو فتح کیا اور یہاں اسلامی شرعی نظام اور اسلام کا علم بلند کیا۔ اسپین فتح کرنے کا واقعہ ایک ایسا تاریخی واقعہ ہے جس نے اس جگہ کو ایک نئی زندگی عطا کی۔ طارق بن زیاد کی تعلیم و تربیت موسیٰ بن نصیر کے زیر نگرانی ہوئی تھی، جو کہ ایک عظیم سپہ سالار تھے۔ اس لیے طارق بن زیاد نے فن سپاہگیری میں جلدی شہرت حاصل کر لی اور ہر طرف ان کی بہادری اور عسکری چالوں کے چرچے ہونے لگے۔ طارق بن زیاد نہ صرف ایک بہادر سپہ سالار تھے بلکہ ایک متقی اور فرزشناس شخصیت کے مالک بھی تھے۔ آپ کے اخلاق ہی کی وجہ سے عوام اور دوسرے سپاہی آپ کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ افریقہ کی اسلامی سلطنت کو اندلس کی بحری قوت سے خطرہ لاحق تھا، اسی لیے گورنر موسیٰ بن نصیر نے دشمن کے طاقت اور دفاعی نظام کا جائزہ لے کر طارق بن زیاد کو 7000 فوج دے کر انہیں ہسپانیہ کے فتح کے لیے روانہ کیا۔ 30 اپریل 711 عیسوی کو طارق بن زیاد کا لشکر ہسپانیہ کے ساحل پر اترا اور ایک پہاڑ کے ساتھ ڈیرا ڈالا، جو بعد میں طارق بن زیاد کے نام کی وجہ سے جبل الطارق کہلایا، جس کو انگلش میں ہم جبرالٹر کہتے ہیں۔ اس موقع پر طارق بن زیاد نے اپنی لشکر کو ایک تاریخی اور پرجوش خطاب کیا اور کہا کہ ہمارے سامنے دشمن اور پیچھے سمندر ہے۔ جنگ شروع کرنے سے پہلے آپ نے اپنے تمام بحری جہازوں کو جلا دینے کا حکم دیا تاکہ دشمن کے بڑے تعداد کو دیکھ کر اسلامی لشکر کے دل میں اگر خوف آ جائے تو واپسی کا راستہ نہیں ہوگا، اور پھر ایسی صورت میں اسلامی لشکر کے پاس صرف ایک ہی راستہ ہوگا کہ یا تو دشمن کو شکست دے یا پھر جام شہادت نوش کرے۔ یہ ایک ایسی زبردست جنگی چال تھی جس نے تمام آنے والے سپہ سالاروں سے داد پائی۔ اس کے بعد 7000 کے مختصر لشکر نے پیش قدمی کی اور 1,00,000 لشکر کا سامنا کیا۔ خوب جنگ ہوئی اور آخر کار دشمن کو شکست ہوئی اور ان کا شہنشاہ مارا گیا۔ بعض روایات کے مطابق ان کا پتہ بھی نہیں چل سکا۔ اس فتح کے بعد ہسپانوی فوج نے ایسا دم توڑا کہ دوبارہ جنگ کے لیے کبھی متحد نہ ہو سکی، اور بغیر کسی مزاحمت کے طارق بن زیاد نے وہاں کے دارالحکومت پر قبضہ کر لیا، اور بعد میں طارق بن زیاد کو ہسپانیہ کا گورنر بھی بنایا گیا۔ کامیابی کی خبر سن کر موسیٰ بن نصیر نے اپنا عہدہ اپنے بیٹے عبداللہ کے سپرد کیا اور خود طارق بن زیاد کے پاس آ کر دونوں نے مل کر مزید کئی علاقے فتح کیے۔ اسی دوران دمشق کے سربراہ نے اپنے قاصد کو بھیج کر دونوں کو دمشق بلوا لیا، اور پھر طارق بن زیاد کی عسکری زندگی کا اختتام دمشق میں ہوا، اور اسلامی دنیا کے اس عظیم سپہ سالار نے 720 عیسوی میں وفات پائی۔ دوستو، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیے۔ شکریہ۔